بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کون سی صورت ہم پڑھ رہے ہیں یاد ہے؟ سورۃ الانفطار۔ ایک حصہ ہم نے کل پڑھا تھا، ایک آج پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی صورت مکمل ہو جائے گی۔ آدھی صورت کل پڑھی تھی اور آدھی صورت آج پڑھیں گے۔ توجہ فرمائیں جی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ معنی آپ کریں علیکم، ہاں تمہارے اوپر، تم پر، جمع ہے نا، کم آ گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ بے شک تم پر، لَحَافِظِينَ البتہ ہاں مقرر فرشتے ہیں، نگہبان ہیں، محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک تمہارے اوپر محافظین ہیں، لحافظین کا معنی البتہ نگہبان ہیں۔ تمہارے اوپر کون ہیں؟ نگہبان۔ کرامن کاتبین، ہاں معروف لفظ ہے نا، وہ محافظین کون ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کا ویسے معنی معزز ہوتا ہے، نہایت ہی معزز، کاتبین لکھنے والے، معزز ہیں لکھنے والے ہیں۔ کرامن کاتبین کہتے ہیں نا یہ کندھوں پر جو ہم نیکی کرتے ہیں دائیں سائڈ پہ لکھ لیتا ہے فوراً، برائی کرنے والے لکھنے والے بھی موجود ہیں، تو اسی وقت وہ گناہ نیکیاں ساری کی ساری لکھی جا رہی ہیں، وہی کرامن کاتبین ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ بے شک تم پر نگران ہیں، نگہبان ہیں، کرامن کاتبین جو معزز اور لکھنے والے ہیں۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، یعلمون ما تفعلون ہاں جو تم کرتے ہو، یفعلون یعلمون جو تم کرتے، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، ان بے شک، الابرار نیک لوگ، پیچھے پڑھا ہوا آپ نے، ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم البتہ کہاں ہوں گے؟ نعمت میں ہوں گے جی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور بے شک نافرمان، فجار کا معنی نافرمان، اور بے شک نافرمان جو ہیں، لفی جہیم بڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، فی جہیم جہنم میں ہوں گے، بڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، یصلونہا ہا کا معنی اس میں، یصلونہا وہ اس آگ میں، بڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، یوم الدین جزا کے دن، یوم الدین جزا کے دن۔ دوبارہ دیکھیں جی اسی لائن کو پھر، تین آیات کو۔ ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم اور بے شک گناہگار یا نافرمان لوگ، لفی جہیم جہنم میں ہوں گے، بڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین وہ داخل ہوں گے اس میں جزا کے دن، وہ جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے جی، یوم الدین۔ آگے جی، وما ہم عنہا بغائبین، وما ہم اور کیا، اور آپ یہ پارہ بند کریں، وما ہم عنہا بغائبین، اب کرو معنی، ہم عنہا کس میں تو نہیں نا، فی ما تو نہیں ہے، عنہا ہے، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان صرف سے معنی ہے ان کا، ان کا کیا معنی ہے؟ سے۔ وما ہم عنہا اور نہیں ہے وہ اس سے، بغائبین کوئی غائب ہونے والے، غائب ہونے والے نہیں ہیں، یعنی کہیں کہ اللہ سے چھپ جائیں گے لوگ، فرشتوں کو ہی نہ پتہ چلے کہ اعمال ان کے کون سے ہے، کوئی چھپ جائیں نہ، قیامت والے دن یصلونہا یوم الدین وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں جزا کے دن۔ وما ہم عنہا بغائبین اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے، اور وہ نہیں ہے وہ اسے چھپنے والے، غائب ہونے والے، یعنی ہے نا کہ جہنم سے وہ غائب ہو جائیں گے، کہیں بھاگ جائیں گے کہ کوئی پکڑ ہی نہ سکے، غائب نہیں ہو سکتے اس سے کبھی بھی۔ وما ادراک ما یوم الدین، پیچھے کہا تھا نا یوم الدین جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، ترجمہ کرے وما ادراک
ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا ما یوم الدین کہ کیا ہے جزا کا دن، اے نبی آپ کو کیا خبر کہ جزا کا دن کیا ہے۔ پلٹ کر پھر اللہ نے یہی کہا ثم ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک، ہاں آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا ما یوم الدین جزا کا دن کیا ہے، یعنی 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کو کیا پتہ کہ جزا کا دن کیا ہے، آپ کو کیا خبر، آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بتلایا یوم لا تملکو، وہ دن ہے، یوم کا معنی وہ دن ہے، لا تملکو نہیں ہے اختیار، نفسن کسی شخص کو، لفظی معنی مالک ہے نا، لا تملکو نہیں ہے مالک، نفسن کوئی شخص، یعنی کسی کو اختیار ہی نہیں ہوگا۔ مالک وہی ہوتا ہے نا جس کو اختیار ہوتا ہے، کوئی چیز، ایک چیز کا بندہ مالک ہے، اسے اختیار ہے، جس طرح مرضی اٹھائے بیچے رکھے جو مرضی کرے۔ لیکن قیامت کا دن وہ ہے جس یوم الدین کی بات کی جا رہی ہے، یوم یہ وہ دن ہے لا تملکو نہیں ہے کسی کو اختیار، نہیں ہے مالک، نفسن کوئی شخص، لنفسن کسی نفس کا، کوئی شخص کسی شخص کا اختیار نہیں رکھتا، مالک نہیں ہوگا، شیئن کچھ بھی، جو تھوڑی سی شے ہوتی ہے نا چیز، اس کا بھی مالک نہیں ہے۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، سمجھ آئی کہ نہیں، کچھ مالک ہے کہ ذرہ برابر کا وہ مالک اور اختیار نہیں رکھے گا۔ پھر ہوگا کیا والامر یومئذ للہ، والامر اور حکم یومئذ اس دن للہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہوگا، صرف اور صرف حکم کس کا ہوگا اس دن اللہ کا، اور کوئی کسی کو اختیار نہیں۔ دوبارہ ترجمہ سن لیں، توجہ سے پڑھنا، آپ نے بولنا میں نے عربی پڑھنی ہے جی، آسان ہے بالکل۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ تم پر لحافظین، ہاں البتہ نگران ہیں، نگہبان ہیں، محافظین ہیں، حفاظت کرنے والے، بے شک تم پر نگہبان ہیں، کرامن کاتبین، کون ہیں وہ، ہاں کرامن، ہاں عزت والے ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، یعلمون وہ جانتے ہیں، یعلمون ما تفعلون جو تم کرتے ہو، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہیں، نعمتوں میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ جو ہیں نعمت میں ہوں گے، وان الفجار اور بے شک ہاں نافرمان گناہگار لفی جہیم ہاں بڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، یصلونہا یوم الدین جزا کے دن، جزا کے دن وہ اس جہنم میں داخل ہوں گے، وما ہم عنہا اور نہیں ہے وہ لوگ عنہا اس جہنم سے بغائبین غائب ہونے والے، وہ اس سے غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ وما ادراکا اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا ما یوم الدین کہ کیا ہے وہ جزا کا دن، ثم ما ادراک ما یوم الدین پھر کس چیز نے آپ کو معلوم کروایا کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ یوما وہ دن ایسا ہے لا تملک نفس نہیں ہے مالک کوئی شخص لنفس کسی شخص کا، شیئن کچھ بھی، کوئی چیز کا مالک نہیں، بل امر یومئذ للہ اور حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوگا، حکم صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ کل جو حدیث سنائی تھی میں نے اس صورت کے بارے میں، ہے ذہن میں کسی کے؟ ہاں جی، جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے قیامت کا نظارہ کرے، چاہتا ہے نا کہ میں اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھوں، وہ کیا کرے؟ ہاں 3 صورتوں کی تلاوت کرے، وہ سمجھے ان میں کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ یہ 3 صورتیں ایسے ہی ہیں گویا اس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ کون سی 3 صورتیں ہیں؟ اذا الشمس کورت، جو اس سے پہلے والی صورت ہے، اذا الشمس کورت، اور ایک یہ صورت ہے اذا السماء انفطرت، اور تیسری صورت اس کے ایک بعد مطففین چھوڑ کر اس کے بعد آتی ہے اذا السماء انشقت۔ ان تینوں صورتوں کے اندر قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے قیامت آنکھوں کے سامنے ہے، اور واقعی اثر لے کر اس کا ترجمہ معنی مفہوم سمجھ کر
پڑھا جائے تو پھر واقعی قیامت آنکھوں کے سامنے ہی ہے۔ دہرا لیں اس کو ایک مرتبہ، اس کے بعد پھر دعا وغیرہ آپ سے سنتے ہیں جنازے کی۔ وہ ہے آپ کے پاس اسلامی عقیدہ؟ وہ دیں ذرا، اس کا بھی ایک سوال پڑھتے ہیں، جلدی جلدی دہرا لیں آپ وہ دعا جو جنازے کی دعا ہے نا، اس کو پڑھ لیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، یعنی عقیدے کا جو سوال آج ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا درست ہے کہ نہیں؟ نہیں جی نہیں۔ ہاں، کسی کے لیے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، سب سے چھوٹی صورت میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فصلی کیا معنی ہے اس کا؟ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی کر۔ قربانی صرف اللہ کے لیے، جانور کا ذبح کرنا صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ تو ہوگی نا قرآن سے دلیل، حدیث میں کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں ارشاد فرمائیں، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ آپ کو آنا چاہیے، لعن اللہ، ہاں جی، اللہ تعالیٰ لعنت کرے، من ذبح، ہاں جس نے ذبح کیا، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا اللہ اس پہ لعنت کرے۔ یہ بیان کون کر رہا ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان فرما رہے ہیں، یہ آگے حدیث نقل کون کرتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث آتی کس کتاب میں ہے؟ صحیح مسلم۔ کس حدیث میں ہے؟ صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے۔ تو یہ عقیدے کا کل سوال آپ کو یاد ہو، قرآن کی آیت بھی یاد ہو، حدیث بھی یاد ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔